پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، آیت نمبر 13 صفحہ نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، با محاورہ اور سلیس۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے ہم 23واں سالانہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آنے والے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم، ان کی یاد میں ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آیات کو دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، چند آیات بہت ضروری ہیں جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جن کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت سے ہے۔ یہ دیکھیے جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13، پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر پارہ نمبر 10، اس میں جو ہے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100 پورا، سورہ انفال اس کا بالکل آخری آیت۔ پھر آپ چلے جائیں گے جی سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 7 بہت اہم ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2، پھر سورہ فتح خاص کر اس میں آیت نمبر 10، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 29۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ آج کچھ آیات کی تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے آ جائے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ عظمت صحابہ کا موضوع متفق علیہ ہے، تو اس لیے مختلف الخیال یعنی دوسرے حضرات جو اپنے آپ کو بریلوی خیالات والے کہلاتے ہیں یا اہل حدیث خیالات والے کہلاتے ہیں،
یا کچھ لوگ ان سے بھی الگ تھلگ ہیں، ان سب کا موقف پیش کیا جائے گا اور آپ تک یہ بات پہنچانے کی میں کوشش کروں گا کہ سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اب اس پر بھی آپ غور کریں گے کہ جب عقیدہ ختم نبوت کا سٹیج سجتا ہے تو اس میں تمام خیالات کے لوگ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقیوں کے تمام خیالات سے ہم متفق ہیں، اور جنہوں نے یہ پروگرام دیکھے ہیں، شیر اسلام حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یا اس سے پہلے مناظر اسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس موضوع پر، خاص کر لاہور کے پروگرام جب انہوں نے متحدہ سنی محاذ بنایا تھا اور پنڈی کے پروگرام، تو اس میں باقی مسالک کے لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ تو اسی طرح جب میں حوالہ جات پیش کروں گا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ میں ان کے تمام خیالات سے متفق ہوں، بلکہ میں اپنے موضوع اور ٹاپک کی پختگی کے لیے یہ حوالے پیش کروں گا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے کہ یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت نمبر 13 دیکھیے، علماء کرام اس کو نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ میں نے کچھ آیات بتائی۔ آیت نمبر 13 میں ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کون مراد ہے یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو کہتے ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے ایمان لانے کی، تو وہ کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، ذرا آپ غور کرتے جائیں گے تو اس وقت جو ایمان لے آئے تھے وہ تو صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جس طرح بے وقوف ایمان لے ہم بھی اسی طرح ایمان لیں۔ تو فرمایا سن لو، سن لو، یہ الا کا معنی ہے جس کو ہم خبردار کہتے ہیں، کیا کہ یہی بے وقوف ہیں، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن نہیں جانتے۔ یہ بالکل اس کا ترجمہ ہے، تفاسیر تو بہت سی ہیں لیکن بالکل مختصر اور بڑی واضح تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جواہر القرآن، 3 جلدوں میں ہے۔ اور یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ مولانا حسین علی صاحب وہاں بچھراں والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے مولانا غلام اللہ خان، اور وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے 3 جلدوں میں یہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، بہت ہی مفید ہے، اور علماء کے لیے خصوصاً یہ تحفہ نایاب ہے۔ یہ فرما رہے ہیں، یہ فائدے میں کہہ رہے ہیں خود، ان آیتوں سے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی، یہ آیتیں پیچھے بھی ملانے والے، ان کے مومنین مخلصین، مومنین مومن کی جمع، ایک کے نہیں کہا قرآن نے، مومنین کہا ہے، ذرا ذہن میں رکھنا، ان کہا ہے، اردو میں ان جمع کے لیے آتا ہے۔ یہ آپ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے تو بعد میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مومنین مخلصین ہونے کا بین اور لا فانی ثبوت ہے، بین اور لا فانی۔ دیکھو جی لفظوں پر آپ غور کیجیے، بڑا واضح، بین معنی بڑا واضح، لا فانی، اس پر فنا نہیں آ سکتی کیونکہ قرآن ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اوپر آنے والی ہو۔ یہی یہ صحابہ کرام کے مخلص مومن ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہیں
کون صحابہ کرام کہ انہیں منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا. کیا کہا گیا کہ اس طرح ایمان لے آؤ. منافقین سے کہا گیا، بعض یہود و نصارہ سے کہا گیا جس طرح یہ ایمان لے آئے. یہ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. نیز اس مبارک جماعت کو بے وقوف کہنے والوں کو پرلے درجے کے بے وقوف قرار دیا ہے. یہ حضرت شیخ القرآن جو ہمارے بھی استاد تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے وہ پرلے درجے کے بے وقوف قرار دیا. کن کو؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. تو قرآن پر آپ گہرائی میں جائیے، توجہ کیجئے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ کے قرآن نے ان کو بے وقوف قرار دیا ہے.